آپ کو معلوم ہے تو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا علاج بتایا؟ جی آپ نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، سبحان اللہ، بے شک پھر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اس سے جو ہے آپ میں یہ احساس کمتری پیدا ہوگا کہ یار میں تو دین کے معاملے میں بہت پیچھے ہوں، مجھے اور زیادہ کرنا چاہیے، اور جو قوت عمل کو تحریک ملے گی۔ لہٰذا اتنا شاندار نفسیاتی فارمولہ ہے بہترین کہ آپ کو فوراً دیکھیں، شہزادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو دل میں دل میں شکوہ آیا اللہ سے، پاؤں جلے نا جب تبتی ریت پہ، تو دل میں شکوہ آیا کہ اللہ جوتا ہی نہیں دیا، تو جوتا ہی تو دے دیتا، میں ننگے پاؤں جا رہا ہوں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی دکھایا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، جب وہ دیکھا تو پھر شکر پیدا ہوا کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے پاؤں تو دیے ہیں۔ تو اصل میں بات صرف اتنی، آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ لیں، اسی وقت شکر کے جذبات پیدا ہوں۔ تو دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو۔ جب آپ کو یہ ہو کہ مجھے گاڑی اچھی نہیں دی، تو وہ بھی دیکھ لیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں نہیں، وہ بھی دیکھ لیں جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں، تو فوراً آپ کو اچھے جذبات پیدا ہوں گے، اچھے خیالات پیدا ہوں گے، اور شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ تو شیخ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ماڈرن لائف میں بندہ مایوس ہی رہے گا تو آؤٹ اسکرٹس پہ چلے جاؤ اپنی سمپل، آپ کو کیا لگتا ہے دور آ گیا؟ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ جب دجال نکل آئے گا اور دجال ظاہر ہو جائے گا، اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ آپ اس سے دور جائیں، اس کی طرف جانے کی بجائے اس سے دور جائیں۔ لیکن جو اس سے پہلے زندگی ہے، اس زندگی میں پہاڑوں کی طرف نکل جانا یا غاروں میں جا کے زندگی گزارنا یا الگ، اس ایسے مومن کو پسند نہیں کیا گیا جو معاشرہ چھوڑ کے کہیں اور نکل جاتا ہے۔ اصل میں ہم امتحان کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور امتحان کمرہ امتحان میں ہی ہونا ہے۔ اگر آپ کمرہ امتحان ہی چھوڑ دیں تو وہ امتحان کیسا؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المومن، یعنی دو مومنوں کا تقابل کیا ہے، المومن الذی یخالط الناس، وہ مومن جو لوگوں کے اندر رہتا ہے، لوگوں میں رہتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور ان کی طرف سے جو اس کو مصیبتیں تکلیفیں اس کو تلخی ترشی ملتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ خَيْرٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اس مومن سے کہیں بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہی نہیں ہے اور اس کو اذیتیں ملتی نہیں ہیں اور وہ الگ بیٹھا ہے۔ تو اصل مومن وہی ہے، اور اصل ہمارا امتحان بھی یہی ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا بھی امتحان کے لیے۔ امتحان مختلف حالات میں مختلف ہوتا چلا جاتا ہے، اور جہاں امتحان مشکل ہو جائے نا، یہ قانون ہے شریعت کا، جہاں امتحان مشکل ہو جائے وہاں اجر بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جتنا امتحان مشکل ہوتا چلا جائے، یعنی آج کے دور میں آپ اگر کہیں کہ جتنے بھی ماڈرن لائف ہے اس نے امتحان ہمارا مشکل کر دیا ہے، تو جب ہم مشکل میں ہیں تو اتنا زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے، تو جب اتنا زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے تو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بیٹھے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، اے میرے صحابہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو ہے ہی ڈٹنے کا دور، صبر کا دور۔ صبر کا معنی میں کرتا ہوں ڈٹنا، اصل میں صبر جب ہم اس کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا، اس چیز سے اپنے آپ کو، اس فطری رد عمل سے اپنے آپ کو روک لینا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے جو کسی بھی سچویشن میں فطری طور پر رد عمل پیدا ہوتا ہے اس کو صبر کہتے ہیں۔ یعنی خوشی کے موقع پر آپ کو جو دل چاہ رہا ہے اس کو حدود میں رکھنا صبر ہے، غم کے موقع پر جو آپ کو کیفیتیں ہو رہی ہیں اور حدود سے باہر نکلنے کو چاہ رہی اس کو اپنے اندر رکھنا، یہ صبر ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ کسی سے فوجیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو بھاگ جانے کو دل کرتا ہے، طاقتور فوج کو دیکھ کر رک جانا، ٹکرا جانا صبر ہے، ہر طرح۔ لہٰذا جب مشکلات بڑھ جائیں تو وہ مشکلات بڑھ جانے کا دور اصل میں صبر کے مواقع کا دور ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، کہ میرے بعد تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو صبر کا دور ہے، ڈٹ جانے کا۔ ساتھ آپ نے فرمایا صبر ہوگا بڑا مشکل، کتنا مشکل؟ آپ نے فرمایا کقبض علی الجمر، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، یعنی ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو تو آدمی کو چین آتا ہے بھلا، فرمایا اتنا مشکل ہوگا اس دور میں صبر کرنا۔ اور صبر سے مراد کیا ہے اسی حدیث کے اگلے الفاظ واضح کرتے ہیں۔ آپ فرمایا للعامل فیہن، اس دور میں جو عمل کرے گا، اس کا مطلب ہے نیکی پر عمل کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا، یہی صبر کرنے والا ہے۔ فرمایا اس دور میں جب عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اس دور میں جو نیکی اور دین پر عمل کرے گا اجر 50، اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر۔ صحابی پوچھتا ہے، صحابہ بھی چھوڑتے نہیں تھے، ہر بات پوچھ کے چھوڑتے تھے۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 لوگوں جتنا جو اجر ملنا ہے، یہ 50 لوگ کون سے ہیں؟ اس دور کے 50 لوگ ہیں یا ہمارے دور کے 50 لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں دین پر عمل کریں گے۔ لہٰذا اگر مشکل ہے نا یہ دور، تو یہ اجر کا دور ہے، یہ خوشخبریوں کا دور ہے۔ مومن کے لیے جتنا بھی مشکل دور آتا ہے، اور وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو مومن ہے اس کا معاملہ تو خیر ہی خیر ہے، ان امر المومن، مومن کا معاملہ سارے کا سارا خیر ہے۔ اور وہ جو خیر ہے وہ کیسے؟ پھر ساتھ آپ نے فرمایا ولیس ذاک لأحد الا المؤمن، یہ معاملہ صرف مومن کے ساتھ ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ اور عجب لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، کیا عجیب معاملہ ہے کہ وہ ہر ایک حالات میں اس کو بھلائی ہی بھلائی ملتی ہے۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس کو جب خوشی ملتی ہے تو یہ
اللہ کا شکر کرتا ہے اور وہ معاملہ بھی اس کے لیے خیر ہو جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی مشکل پہ پڑتی ہے، تنگی آتی ہے، تو یہ صبر کرتا ہے تو وہ معاملہ بھی اس کے لیے خیر آ جاتا ہے. لہٰذا مشکل میں بھی خیر اور بھلائی میں بھی خیر، یعنی خوشی میں بھی خیر، تو خوشحالی اور تنگی دونوں خیر، تو یہ مومن کے لیے معاملہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرمائے تو پھر تو معاملات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو آپ نے جو فرمایا کہ کیا ہمیں الگ ہو جانا چاہیے، تو اس ماحول سے اگر ہم الگ ہوں گے، ہاں جہاں آپ کا خیال ہو برائیاں بڑھ رہی ہیں، برائیوں سے پیچھے ہٹنا چاہیے، اور برائیوں والے ماحول میں آپ جہاں جہاں دیکھیں کہ خرابی ہو رہی ہے اس خرابی سے پیچھے ہٹنا چاہیے. آپ اگر ان کو روک نہیں سکتے تو کم از کم ان کو چھوڑ دیں. برائی کی نفرت ہونی چاہیے، اور برائی کی نفرت اگر دل میں رہے گی تو ایمان سلامت رہے گا. اگر برائی کی نفرت، آپ اگر برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے، برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے، برائی کی نفرت نکل گئی، اور برائی کی نفرت نکل گئی، سمجھ لیے ایمان نکل گیا. لہٰذا ایمان کی سلامتی کا آخری درجہ یہ ہے کہ آپ برائی کی نفرت دل میں رکھیں. لہٰذا اگر کوئی ایسی بات ہو تو برائی کو چھوڑ دینا ضروری ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص یعنی اپنے آپ کو یہ نہ کہے کوئی بات نہیں میں کر لوں گا، میں اس میں رہتا ہوں. نہیں، جہاں برائی ہو رہی ہے اس محفل کو چھوڑ دیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دسترخوان کو چھوڑ دیں جس دسترخوان کے اوپر شراب چنی ہوئی ہو. آپ کہیں کہ میں کون سا شراب پیتا ہوں، مجھے کیا شراب کوئی مجھے میرے منہ میں آ رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دسترخوان پہ ہی نہ بیٹھے جس پر شراب چنی ہوئی. ہاں ایفیکٹ ہو سکتا ہے، کم از کم آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمفرٹیبل ہو گئے، کہ آپ کے ٹیبل پہ رکھی ہے تو آپ کمفرٹیبل ہو گئے. تو برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا یہ اصل میں ایمان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے کہ برائی کے ساتھ کبھی کمفرٹیبل. بہت بہت موٹیویشنل، بہت ماشاءاللہ آپ نے ہوپ فل بات کی کہ مومن جو ہے وہ تو برداشت کرتا ہے، اور اجر پھر دیکھیں سبحان اللہ 50 صحابہ جتنا. کیا بات، یعنی صحابہ کو اس دور میں اجر ملا تو ایک بندے کا ملا، تو ہمیں آج کے دور میں اجر ملے گا تو انشاءاللہ 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا. اب یہ تو آج کے دور کا مسئلہ ہے نا. جتنی مشکلات، میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ جتنا مشکلات کا دور ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ خوشخبریوں کا دور ہوتا ہے مومن کے لیے. کیا سوچ، تو اس میں کیا بات ہے. بہت خوبصورت. بہت ایک اور ایسپیکٹ یہ بے اولادی کا بہت بڑھتی جا رہی ہے معاشرے میں، اور یہ چیز بہت نا اب لوگوں کو ڈیموٹیویٹ مائز، کیونکہ کافی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ دیکھیں اولاد کے لیے تو سب کچھ کرنا تھا، اولاد ہی اب نہیں ہے، اور 10 12 سال لوگوں کو گزر چکے ہیں لیکن کوئی مطلب معاملہ نہیں ہو رہا. تو یہ اس کو کیسے وہ دعا بھی کرنا چھوڑ گئے ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب ہم نے قبول ہی کر لیا، اور ایک ڈیموٹیویٹڈ لائف گزار رہے ہیں پرپز لیس کہ بس اولاد ہی نہیں ہے تو بس اب کیا جینا، بس ٹھیک ہے اب زندگی گزر جائے. تو یہ والی ڈیموٹیویشن اور مایوسی جو ہے، دیکھیں اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرما دیا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں مکس دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بانج بنا دیتا ہے، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا ہمیں خوش رہنا چاہیے. اس نے جو بھی ہمارے لیے پسند کیا ہمیں اس بات پر خوش رہنا چاہیے. ہمارے لیے اگر اس نے صرف بیٹے پسند کیے بیٹی نہیں پسند کی، اب دیکھیں میرا ایک نقطہ نظر، میرے چونکہ صرف بیٹے ہیں، بیٹی کوئی نہیں. اچھا میں یہ کہا کرتا ہوں، اب ہو سکتا ہے میری بات بالکل غلط ہو، میری رائے ہے، میں کہتا ہوں جس کو اللہ معتبر سمجھتا ہے نا اس کو اللہ بیٹی عطا کرتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ معتبر نہیں سمجھتا اس کو اللہ تعالیٰ بیٹی نہیں دیتا. ہو سکتا ہے اللہ عالم، ہو سکتا ہے میری بات درست ہو سکتا ہے غلط، لیکن یہ میری رائے ہے. اب اللہ تعالیٰ کس کو بیٹے دینے ہیں، کس کو بیٹی دینی ہے، کون بیٹا. میرا ایک دوست تھا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، اور وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میرے اللہ نے مجھے بیٹیوں کی پرورش کے لیے بہتر سمجھا، تو مجھے اللہ نے بیٹیاں دے دی، اور میرے ذمہ لگایا اللہ نے کہ میں نے بیٹیوں کی پرورش کرنی ہے. اور اس پر پھر جو اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ جنت میں جائے گا، 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا جنت میں جائے گا. تو صحابی کہتا ہے کہ لوگوں نے آگے ایک بیٹی کے بارے میں پوچھا نہیں، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی پر بھی یہی اجر بتاتے کہ وہ جنت میں جائے، کہ اگر اس کو نیک صالح تربیت کرتا ہے اور اس کی شادی کر دیتا ہے اور اس کو تربیت کر کے اور سارا کچھ اس کو مکمل کرتا ہے تو انشاءاللہ ایک بیٹی کی پرورش پر اس کو جنت ملے گا. اچھا یہ سارا، اچھا اس کی تھنکنگ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی پرورش کے لیے بہتر سمجھا، الحمدللہ مجھے اللہ نے بیٹیاں دی. اب یہ ہر ایک کا اپنی سوچ کا انداز ہے. اب اگر سوچنا شروع کر دے کہ مجھے اگر اللہ نے بیٹا بیٹی کچھ بھی نہیں دیا تو آپ یہ سمجھیں گے اللہ نے مجھے جس قابل سمجھا اللہ نے مجھے نہیں بیٹا بیٹی دی، کوئی بات نہیں. ایک بات. دوسری بات کہ اللہ سے مانگنا منع نہیں ہے، اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، اور ہمیں تو قرآن نے بڑا واضح بتایا کہ ابراہیم نے بھی اللہ سے مانگا، زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اور جب مانگا اچھا مانگا تو کیسے پتا چلا؟ اب نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، لیکن کیسے خیال آیا کہ میں مانگ لوں؟ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ، یعنی خالو تھے حضرت مریم کے حضرت زکریا علیہ السلام، تو وہ حجرہ تھا، اس کا ایک ہی دروازہ تھا، اس کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی اور کوئی دروازہ نہیں تھا، اور آ کے دیکھتے تو بے موسم پھل ان کے پاس ہوتے. انا لگی ہاتھ مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ ان کا اللہ کی طرف سے آتا ہے. سوچا کہ یہ جو بے موسم پھل اس کو دے سکتا ہے اللہ، تو وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، تو مانگ لیا اللہ سے. جب اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی بیٹے کی تو پریشان ہو گئے کہ میں بوڑھا ہوں، بیوی ماں جائے، بیٹا کسے ملے گا؟ خود ہی حیران ہو گئے. اچھا یہی حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ ہوا. اچھا اب جو یہاں زکریا علیہ السلام کا جو تذکرہ اللہ نے جہاں بھی کیا ہے، میں یہاں پہ ایک علاج بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ اللہ کریم نے قرآن میں جہاں کہیں زکریا علیہ السلام کے اس بیٹے کا ذکر کیا ہے اور اولاد کا ذکر کیا ہے، اور حضرت زکریا کی اس حیرت کا ذکر کیا ہے کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی ماں جائے، میں کیا کروں، ہر مقام پر اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو.
اور اس سے جو ہے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ قرآن کا بیان ہے اور یہ بالکل درست ہے کہ جہاں بے اولادی ہے نا ان کو صبح و شام ایسے اذکار کرنے چاہیے جس میں تسبیح ہے. سبحان اللہ کہیں, سبحان اللہ و بحمدہ کہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہیں, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ جو جتنے اذکار ہیں جو سبحان سے شروع ہوتے ہیں, جس میں سبحان ہے, جس میں اللہ کی تسبیح ہے, تو وہ کریں تو یہ انشاءاللہ بے اولادی کا علاج ہے. میاں بیوی دونوں اگر تسبیح کریں تو انشاءاللہ یہ بے اولادی کا علاج ہے. صبح شام کریں. تو میں نے اس پہ جو ہے نا 6-7 چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور مجھے تو کوئی بے اولاد جوڑا کہتا ہے کہ اولاد نہیں ہوتی, میں ان کو یہ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ یہ 6-7 چیزیں ہیں یہ پڑھا کرو اور صبح شام اس کا ذکر کیا کرو, اور یہ قرآنی علاج ہے بے اولادی کا کہ آپ تسبیح کریں گے تو انشاءاللہ وہ نقص دور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا. اچھا یہ تو ہے ایک بات جو اس کی روحانی سائیڈ ہے, اس کو جو ہم شرعی طور پر دیکھتے ہیں. لیکن جو دوسرا اس کا حصہ ہے نا, جو اس کو ہم فزیکلی دیکھیں, تو ہمارے جو حالات ہیں نا آج کل ساری نسل وہ فاسٹ فوڈ پہ اور جنک فوڈ پہ چل رہی ہے. اور جنک فوڈ جو ہے اصل میں ہماری صلاحیتوں کو ختم کر رہی ہے, چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. اور اس نے جنک فوڈ نے ہمارے بچے بچیوں کو ان کے اندر یہ صلاحیت ختم کر دی ہے یا قریب الاختتام ہے. اس لیے جو ہے بے اولادی بڑھتی جا رہی ہے. اور اگر بچے جو ہیں دیکھیں صرف جو خوراک بہتر کرنا اور خوراک بالکل سادہ اور غذائیت والی خوراک لینا, گھر کے اندر روٹی سالن پکتا تھا ہمارے بچپنے میں تو وہی سب لوگ کھاتے تھے, اور جس کو سالن اچھا نہیں لگتا تھا تو وہ لسی میں مرچیں ڈال کے کھا لیتا تھا. مطلب اس علاوہ آپشن کوئی. اور میکسیمم جو عیاشی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ عصر کے وقت جو ہے وہ دانے بنوا لیے جاتے تھے کڑھائی سے, اور وہ کبھی مکئی کے دانے, کبھی چنے کے دانے, کبھی چاول اس کے ساتھ شامل کر دیے, اور یہ دانے بنوا کے ہر چیز میں غذائیت, ہر چیز غذائیت والی. تو آپ اگر روٹی کھائیں گے, جو بھی چیز گھر میں پکی ہے وہ کھائیں, خالص غذا کھائیں. اور اگر بچے اپنی غذا کا اہتمام کریں, اور خاص طور پہ جو نوجوان ابھی جوانی کی کے دہلیز پر ہیں, تھریشولڈ پر ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا بہتر کریں. اور بچپنے سے بھی ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو جو ہے نا یہ جنک فوڈ سے منع کرنا چاہیے, تو بہت کم کریں اس کو. اور غذائیت پہ جو لوگ اپنا اہتمام کریں گے تو میرا خیال ہے انشاءاللہ ایک دوسرا فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. اور ہر چیز جو ہے, گاڑیاں آ گئی ہیں, گھر کے اندر گراج سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں, اور گاڑی اسکول چھوڑاتی ہے, گاڑی کالج چھوڑاتی ہے, گاڑی پہ جاتے ہیں, یا پھر بچے جوان ہوتے ہیں موٹر سائیکل زیادہ. اور اس کے علاوہ یعنی فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہوتی ہے. یہ دونوں باتیں ہیں جس نے بے اولادی کو زیادہ کیا ہے. اور اگر بچے نوجوان ان دونوں باتوں کا اہتمام کریں, اپنی غذا اچھی کریں اور اپنی جو فزیکل ایکٹیویٹی بہتر کریں, تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. میں عرض کروں 2-3 کیسز تو ہماری فیملی میں میرے سامنے ہوئے ہیں کہ آپ جا کے مشورہ کرتے ہیں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, تو وہ صرف ایکسرسائز بتاتی ہے, کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ویٹ لوز کریں, تھوڑی سی ایکسرسائز کریں, آپ کو کچھ نہیں ہے تو آپ کنسیو کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی فزیکل فٹنس کا خیال رکھیں, لڑکا بھی لڑکی بھی, اور ساتھ اپنی غذا کا خیال رکھیں, اور دوسرا اللہ پر اعتماد رکھیں, اللہ سے مانگتے رہیں. اور تسبیح جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا بیان ہے اس کو کریں تو انشاءاللہ یہ بے اولادی ختم ہو سکتی ہے. اور اللہ